الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، میں اس وقت آپ کی خدمت میں ایک بہت اہم موضوع پر کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم میں سے کوئی شخص چاہے کتنا بھی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم اپنی دینی معلومات کے لیے اور دین سیکھنے کے لیے یا تو ذاتی مطالعے کے محتاج ہیں اور یا پھر ان لوگوں کے محتاج ہیں جنہوں نے زندگی دین کے سیکھنے میں صرف کی ہے، جن کو ہم علماء کہتے ہیں۔ لیکن ہمارا ایک بڑا حادثہ یہ ہے کہ قومی سطح پر ہم نے اس کا کبھی اہتمام نہیں کیا کہ جن لوگوں سے ہم اپنا دین سیکھتے ہیں یا جن پر ہم دین کے اعتبار سے اعتماد کرتے ہیں، کبھی ان کے بارے میں یہ تصور ہمارا درست ہو کہ وہ لوگ کیسے ہیں۔ حالانکہ بعض ایسے مسلمات ہیں جس سے کسی کو انکار نہیں ہے، ان میں سے یہ بھی ایک تسلیم شدہ بات ہے کہ کسی آدمی کا صرف صاحب علم ہونا کافی نہیں ہوتا۔ یعنی آپ کسی آدمی کے پاس فرض کریں وہ وکیل ہے اور آپ جاتے ہیں اس کے پاس مشورے کے لیے، تو آپ صرف اتنا ہی نہیں دیکھتے کہ یہ صاحب وکالت کیسی کرتے ہیں یا ان کا علم قانون کے اعتبار سے کیسا، بلکہ آپ ان کی شخصیت کے بعد اور حوالوں کے اعتبار سے بھی جب تک مطمئن نہیں ہوتے آپ اپنا کیس انہیں نہیں دیتے۔ اس لیے دوسرے حوالوں سے کسی آدمی کے بارے میں اچھی طرح اعتماد ہو جانا یہ پہلی بات ہے جو کسی سے کوئی بات سیکھنے کے لیے ضروری ہے۔ امام ابن سیرین کا مشہور قول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ تم اپنا دین سیکھنے سے پہلے یہ ضرور دیکھو کہ تم دین کس سے سیکھ رہے ہو سکتا ہے کہ وہ بھروسے کا آدمی نہ ہو۔ اللہ کے نبی دنیا میں اسی کام کے لیے آئے، وہ معلم بن کے آئے، مربی بن کے آئے، مبلغ بن کے آئے، منذر بن کے آئے، مبشر بن کے آئے، داعی بن کے آئے۔ سب یہ نام مختلف ہیں، لیکن اصل میں جو مجموعی طور پہ اس میں بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی اصلاح کے لیے وہ تشریف لائے اور ایک ہمہ جہت اصلاح ان کے پیش نظر تھی۔ اتنا بڑا کام کہ انہیں دنیا کے دماغوں کو بھی بدلنا تھا اور ان کے اعمال کو بھی بدلنا تھا، ان کی روایات کو بھی بدلنا تھا، ان کی پوری شخصیتوں کو بدلنا تھا۔ تو بہت ضروری تھا کہ ان پر اعتماد ہوتا ان لوگوں کو جن کی طرف وہ مبعوث کیے گئے تھے۔ اس لیے ہر نبی کے بارے میں چونکہ ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے، اس لیے ہم اطمینان سے نہیں کہہ سکتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ آپ نے اپنی دعوت کا آغاز کرنے سے پہلے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر جو سوال کیا ہے لوگوں سے، وہ یہ سوال ہے کہ لوگوں تم مجھے بتاؤ کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ میں ایک جھوٹا آدمی ہوں، میں ایک سچا آدمی ہوں، میں اعتماد کے لائق ہوں یا نہیں ہوں۔ اگر میں اعتماد کے لائق ہوں تو ظاہر تمہیں مجھ پر اعتماد کرنا چاہیے اور جو بات میں کہوں اس پر اعتبار کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ کہ جس سے بھی ہم دین سیکھیں اس کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اعتماد کے لائق ہے یا نہیں۔ اللہ کے نبی تو خیر بہت بلند شان کے مالک ہیں، ان کا تو خیر کہنا ہی کیا ہے، لیکن ان کے پیروکار لوگوں میں کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے ہمیشہ دین سیکھنے میں انہی پر اعتماد کیا ہے جو واقعی اپنی شخصیتوں کے اعتبار سے بے داغ لوگ تھے اور ان پر اعتماد کیا جا سکتا تھا۔ یعنی ان کے بارے میں جب تک اس بات کا اطمینان نہیں ہوتا تھا دو باتوں کا، ایک تو یہ کہ وہ علم کے اعتبار سے کچے تو نہیں ہیں، انہوں نے واقعی علم اساتذہ سے سیکھا ہے، وہ محض اپنی دماغی اوپر سے کام تو نہیں لیتے، محض میرے نزدیک کہہ کر دوسروں کو بدراہ کرنے کی کوشش تو نہیں کرتے، محض ان کا سارا سرمایہ صرف اپنی دماغی کاوشیں تو نہیں ہے۔ اس لیے کہ دین تو منقولات کا نام ہے نا، اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول پہ آیا، رسول سے صحابہ میں منتقل ہوا، صحابہ سے تابعین کو منتقل ہوا، پھر نسلاً بعد نسلاً، یہ قرآن کریم میں ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے
کہ حضور نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحمل هذا العلم عن كل خلف عدوله، کہ اس علم کو بعد والے لوگوں سے وہ لوگ سیکھیں گے جو اپنے زمانے کے عادل لوگ ہوں گے، انصاف کرنے والے، یعنی جن کی زندگیوں میں انصاف ہوگا، اور وہ سیکھیں گے خلف سے۔ خلف کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے زمانے کے بعد کے لوگ ہوں گے، جو پچھلوں سے انہوں نے سیکھا اب ان سے سیکھیں گے۔ تو ہر نسل دوسرے نسل سے وہ دین لیتی رہی ہے، اسی کی ہے ہی نقل ہونے والی چیز۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم عقل سے یہ بات بنا لیں کہ اللہ نے یہی بات کہی ہوگی، رسول نے یہی بات کہی ہوگی، پھر بلکہ جو لوگ اس طرح دین سیکھتے ہیں ان کا کام حضور نے یہ فرمایا کہ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتعبیر الجاہلین، کہ ایسے جو عادل لوگ، ذمہ دار لوگ جب وہ اللہ کا دین سیکھتے ہیں تو پھر وہ ذمہ داری یہ ادا کرتے ہیں کہ دین میں غلو کرنے والے جو تحریف کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ تحریف کے راستے کو روک دیتے ہیں۔ اسی طرح باطل پرست لوگوں نے جو افتراء پردازی کر رکھی ہوتی ہے افتراء پردازی کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس طرح جو جاہل لوگوں نے اپنی طرف سے دین کھڑا ہوتا ہے اس کا بتیا پانچا کر کے رکھ دیتے ہیں، وہ علم کی روشنی بتاتے ہیں کہ اصل صحیح صورتحال کیا۔ اور پھر یہ کہ جس علم کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ علم رکھتے ہیں، تو ایک تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ انہیں اساتذہ سے علم حاصل کیا ہو، اور میں کسی تنہائی میں بیٹھ کر اچانک نکل کر سامنے آ کر یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ میں اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہی دین ہے، کیونکہ میں عرض کر رہا ہوں کہ دین تو سلسلہ در سلسلہ ہم تک پہنچا ہے۔ جب تک ہم اس اعتماد کے ساتھ نہ کہیں کہ دیکھیے جو بات شاہ ولی اللہ نے کہی تھی میں اس کو اون کرتا ہوں، جو بات امام ابو حنیفہ، امام احمد حنبل، امام مالک، امام شافعی فرمایا کرتے تھے وہ ہمارا سرمایہ ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ ان لوگوں نے اپنے دور میں اگرچہ بہت اچھا زمانہ پایا ہے، ان کے وسائل دین کے جاننے کے زیادہ تھے، اور انہوں نے صحابہ کو جن لوگوں نے دیکھا تھا یا تابعین کو دیکھا ہے، تبع تابعین کو دیکھا تھا، ان سے انہوں نے دین سیکھا تھا۔ اب آپ تو بہت دور آ گئے، قرب قیامت کے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود جس طرح ہم دین کو سمجھتے ہیں وہ نہیں سمجھے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے علم پر بلا وجہ فخر تو کر سکتے ہیں یا لیکن لوگ اس پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ اعتماد کی اس میں کوئی چیز نہیں۔ دوسرا اس کے ساتھ اتنی لازمی چیز یہ ہے کہ جو آدمی علم کا دعویٰ کرتا ہے یہ صاحب علم آدمی ہے، اس کو سمجھا جا سکتا ہے صاحب علم ہے، اس کے ساتھ اس کو صاحب عمل ہونا بھی ضروری ہے۔ جو آدمی اپنی جانی ہوئی بات پر خود عمل نہیں کرتا تو اس کے علم کے بارے میں کیا بھروسہ ہو سکتا؟ اگر اسے یقین ہوتا کہ یہ بات صحیح ہے تو یقیناً وہ اپنی بات کے بارے میں اس کو پوری طرح اعتماد ہوتا اور اس پر وہ عمل کرتا۔ اس لیے جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ حضور آپ کے بعد کو نئے زمانے میں نئی ضرورتیں پیدا ہوں گی تو ہم کن لوگوں سے رجوع کریں؟ تو آپ نے بتایا کہ دو طرح کے لوگوں کے پاس جانا، ایک اصحاب فتاوی کے پاس اور دوسرا اصحاب تقوی کے پاس۔ ان کا مطلب یہ کہ جن میں یہ دو صفات پائی جائیں، ایک وہ یہ فتویٰ دینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں، یعنی ان کو وہ بات کہہ سکتے ہو دین کے بارے میں پورے اعتماد کے ساتھ جو دین کے پر بہت محنت کے بغیر نہیں کہی جا سکتی، اور دوسرا یہ کہ ان کے اندر تقویٰ ہو، وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوں، ایسا نہ ہو کہ اللہ ٹپ جو جی میں آئے وہ کہنا شروع کر دیں۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ صحابہ کا زمانہ اس خیر القرون کی باتیں تو خیر اور ہے، لیکن جن لوگوں کو اعتماد حاصل رہا ہماری قریبی تاریخ میں، میں اس کی صرف ایک مثال دوں گا۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب کے بارے میں کسی نے علامہ شبلی کو لکھا کہ ان کی رائے آپ کے بارے میں مناسب نہیں ہے، یعنی وہ آپ سے اختلاف کرتے ہیں بعض علمی باتوں میں۔ علامہ شبلی نے جو بات اس کے جواب میں کہی وہ شاید میری بات کو سمجھنے میں کام آئے۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ میں یہ جانتا ہوں یا ہو سکتا ہے جو تم نے لکھا ہے کہ شیخ الہند مجھ سے اختلاف کرتے ہوں، میری باتوں کو پسند نہ کرتے ہوں، لیکن یہ مجھے اطمینان ہے کہ ان کی کوئی بات بھی دیانت کے خلاف ہرگز نہیں ہوگی، یعنی وہ میری مخالفت بھی کریں گے تو دیانتداری سے کریں گے، میری کسی بات کو تسلیم کریں گے تو دیانتداری سے کریں گے، ان کا سرمایہ اصل میں دیانت۔ تو جس آدمی کے بارے میں یہ بات ان کا مخالف کہے، صحابہ کے بارے میں تو ظاہر یہ بات کہنا آسان ہے، لیکن ہماری قریبی تاریخ میں کسی آدمی کے بارے میں یہ بات کہنا، تو جس کے بارے میں یہ بات کہی جائے گی یقیناً وہ اس قابل ہے کہ اس سے دین سیکھا جائے، یا ان لوگوں کے شاگردوں سے سیکھا جائے، ان کے اساتذہ سے سیکھا جائے، ان کے گرد و پیش رہنے والے لوگوں سے دین سیکھا جائے، یہ بھروسے کے لوگ۔ اور جب ہم اور پیچھے جائیں، اگر جب مثالیں دینے کو تو بہت مثالیں میں دے سکتا ہوں کہ سلطان مصر جن کا تعلق
یہ اپنے صلاح الدین ایوبی کی اولاد سے تھا، انہوں نے جو اس زمانے کے خلیفہ تھے ان کے پاس کوئی پیغام بھیجا اور ان سے کوئی رہنمائی لینا چاہیے۔ جب وہ لوگ گئے ان کے پاس تو ظاہر ہے کہ جو سلطان کی طرف سے پیغام جاتا تھا وہ جو ان کی سلطنت کا سب سے سیکنڈ ٹو آدمی ہوتا تھا اس کے واسطے سے جاتا تھا۔ خلیفہ کے بعد جب یہ لوگ پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ جو سلطنت کا سب سے بڑا آدمی ہے تمہارا، اس میرے ذہن میں اس کا نام نہیں ہے، یہ بات اس نے سلطان سے سنی تھی یا خود تم سن کے آئے؟ خلیفہ نے یہ بات پوچھی۔ انہوں نے کہا جناب ہم نے تو نہیں سنی، ہم نے تو واقعی سیکنڈ نے یہ ہم سے یہ بات کہی ہے کہ سلطان یہ چاہتے ہیں کہ خلیفہ کے پاس تم جاؤ اور یہ میرا پیغام لے کے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کو قبول کرنے کی تیار نہیں ہیں، تم واپس جاؤ۔ اصل بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ وہ جو سلطنت کا سب سے بڑا آدمی تھا لیکن سلطان کے بعد دوسرا اس کا نمبر تھا، اس نے ایک مسجد کی چھت پر نقارہ خانہ بنا دیا تھا جس میں نوبت بجتی تھی، نقارے بجائے جاتے تھے۔ اس طرح اس نے مسجد کی توہین کی تھی۔ تو اس زمانے کے جو مفتی تھے مصر کے، عز الدین ابن عبد السلام، اپنے دور کے بہت بڑے عالم، اب ذرا ان پر اعتماد دیکھیے آپ کہ خلیفہ وقت نے یہ بات کہی کہ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے اس کو ناقابل اعتبار ٹھہرایا بلکہ اس کو مردود الشہادت قرار دیا گیا۔ تو چونکہ اس کی شہادت رد کر دی گئی ہے تو تم نے چونکہ اس سے بات سنی ہے نا، میں تمہاری بات قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ جتنے بھی قابل اعتماد باتیں ہوتی ہیں وہ بھروسہ جب تک نہ ہو اس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ تو چاہیے جائے کہ اللہ کے دین کے بارے میں یہ سمجھا جائے کہ جو آدمی جو بات کہے اسے قبول کر لیا جائے۔ دوسری بات اس میں جو کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کوئی آدمی اس طرح کا نہ ہو یا اس کو اس طرح کا ہم نہ دیکھ لیں کہ وہ جن باتوں کی دعوت دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بات اللہ کے دین سے متعلق ہے لیکن خود اس کا یقین اس قابل نہ ہو، وہ کبھی کچھ کہتا ہو کبھی کچھ کہتا ہو، چند سالوں کے بعد وہ اپنی بات سے پھر جاتا، بلکہ وہ اپنی بات کو متعین کرنے سے پہلے دیکھتا ہو کہ اقتدار کا رخ کس طرف ہے تو وہ تیز ہواؤں کے ساتھ اڑنا شروع کر دیتا ہو۔ اگر ایسا آدمی ہو تو ظاہر دین کے معاملے میں وہ بالکل بھروسے کے لائق نہیں۔ جن لوگوں میں نے تاریخ میں اپنا مقام چھوڑا ہے اور جن کو آج تک امام اہل سنت کے نام سے جانتے اور جن کے بارے میں اچھی رائے رکھنا بلکہ جن کے بارے میں دعا کرتے رہنا اہل سنت ہونے کی دلیل لوگوں نے سمجھا ہے، ان میں ایک بہت بڑا نام امام احمد ابن حنبل کا ہے۔ ان کی جو سب سے بڑی خوبی ہم دیکھتے ہیں، اور یہی خوبی بنیاد ہے اصل میں ہر دور کے علماء کی، کہ جب اس دور میں فتنہ خلق قرآن اٹھا، مامون رشید کے زمانے سے لے کر واثق باللہ تک 3 خلفاء نے اس کی سرپرستی کی۔ متوکل نے جا کر اس سے ہاتھ اٹھایا اور انہوں نے 3 خلفاء کے زمانے میں اس کو فیس کیا، اس کا سامنا کیا، اور اتنی شدت سے ان کو اذیتیں پہنچائی گئیں کہ میں اس کا اگر آپ اس کا ذکر کرنا شروع کر دیں شاید سارا وقت ان سے صرف نہ ہو جائے، کہ ان کو مجبور کیا گیا کہ آپ خلیفہ وقت، چونکہ یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم قدیم نہیں ہے مخلوق ہے، وہ اللہ کی صفت نہیں ہے، وہ بالکل اس طرح حادث اور مخلوق ہے جیسے باقی مخلوقات ہیں، تم جب تک اس بات کو قبول نہ کرو تو چونکہ اس سے توحید کے تقاضے پورے نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ تم مشرک ہو۔ چنانچہ اس کا عام اعلان کر دیا گیا، جن لوگوں نے اس کو قبول نہ کیا ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، اذیتیں پہنچائی گئیں، بعض لوگ قتل تک کیے گئے، اور لوگوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے معافیاں مانگی، نکلا سینکڑے علماء معافیاں مانگ کے نکلے۔ لیکن جس آدمی پر اعتماد ہوا ہے پوری امت کو اور جس کو اپنا امام تسلیم کیا گیا احمد بن حنبل کو، ان کی اصل خوبی کیا ہے کہ وہ ایک ہی بات کہتے تھے۔ جب معتصم باللہ نے اپنے سامنے 39 کوڑے ان کو ایسے لگوائے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ ہاتھی کو بھی مارے جاتے وہ بلا اٹھتا، صرف 2 کوڑے مارنے کے لیے تازہ دم جلاد آتا تھا، وہ 2 کوڑے پوری قوت سے مار کر پیچھے ہٹ جاتا پھر دوسرا جلاد آتا تھا، حتیٰ کہ جب ان کے حواس خراب ہو گئے تو ان کو زمین پر پھینک کر روندا گیا، یعنی ان پر لوگ چلے بھاگے، ان کو روندا، ان کو کوئی پتہ نہیں، اسی کو بے ہوش تھے۔ وہ فرماتے ہیں جب مجھے ہوش آیا تو مجھے گھر پہنچا دیا گیا، تو لیکن مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہوا، میں نے دوسروں سے سنا یہ کچھ ہوتا رہا،
لیکن وہ جواب میں صرف ایک ہی بات کہتے تھے جس کے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اصل علماء کی شان کیا ہوتی ہے. وہ کہتے تھے کہ اوتونی یہاتونی من کتاب اللہ و سنت حتی اقول بہ، تم میرے پاس اللہ کی کتاب اور اس کی سنت میں سے کوئی دلیل لے کے آ جاؤ. جو تم یہ کہتے ہو کہ قرآن کریم کے بارے میں یہ کہو وہ کہو، تو مجھے یہ بتاؤ کہ بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی فرمائی ہے؟ کیا قرآن کریم نے ایسی کوئی بات کہی ہے؟ تو میں وہی بات کہوں گا. لیکن اگر تم یہ کہو نا کہ میں قرآن و سنت سے ہٹ کر، جو ظاہرہ ہمارا اصل سورس ہے دونوں اور وہی ہمارا سرمایہ ہے، اس سے ہٹ کر میں بات کہنا شروع کر دوں، یہ ناممکن ہے. تمہارے کوڑے میں سے وہ بات نہیں کروا سکتے. ان کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ جب میرے باپ کو بہت مار پڑی، آپ کا جسم پورا لہو لہان تھا، اور وہاں سے نکال کر ظہر کی نماز کے دوسری جگہ لے جایا جا رہا، تو راستے میں ان کو ایک شخص ملا جس کے لیے بعد میں امام ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے. اس کا نام تھا ابو الہیثم. آپ ہمیشہ فرمایا کرتے رحم اللہ ابو الہیثم. تو بیٹا کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے موقع غنیمت جانا، تو میں نے پوچھا، میں نے کہا ابا جان یہ کون ہے خوش قسمت ابو الہیثم جس کے لیے اب ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جب مجھے لے جایا جا رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک شخص ملا. اس نے کہا احمد آپ مجھے جانتے ہیں؟ امام صاحب نے کہا نہیں. انہوں نے کہا میں مشہور چور ہوں، میرا نام ابو الہیثم ہے، میں کئی دفعہ جیل جا چکا ہوں چوری کے جرم میں، اور میری پشت پر اس جرم کی وجہ سے 15,000 کوڑے برس چکے، لیکن میں نے آج تک اپنے جرم سے توبہ نہیں کی. کہا تم اللہ کے دین کے بچانے کے لیے اٹھے ہو، آج دین خطرے میں ہے، ایک نئی بدعت پیدا کی جا رہی ہے اور سنت کو اس کے نیچے لگایا جا رہا ہے، اس کی توہین کی جا رہی ہے. ایک کہنے والا یہ کہتا ہے کہ میرے سامنے لاؤ قرآن و سنت میں کیا، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہماری عقلی دلائل کو مانو. تو تم اگر آج اس کی پاسداری نہ کر سکے اور اتنا حوصلہ نہ دکھا سکے جتنا ایک چور اپنی چوری کے جرم میں باقی رکھنے کے لیے حوصلہ دکھاتا ہے، تو کہا پھر توف ہے تمہارے دین، تمہارے علم پر، اور افسوس ہے تمہارے ان دعووں پر. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں ڈولنے لگتا نا، مجھے کوڑے مارے جاتے، تو مجھے ابو الہیثم کی بات یاد آ جاتی اور میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا کہ احمد تم اتنا حوصلہ بھی نہیں دکھاؤ گے جبکہ تم اللہ سے تعلق کا دعویٰ کرتے ہو جتنا ایک چور دکھا چکا. تو میں دوسری بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس آدمی کے دل میں استقامت نہیں ہے، جو بگڑے ہوئے حالات میں اللہ کے دین کی پاسداری کی ہمت نہیں کرتا، جو حالات کو بدلتا ہوا دیکھ کر خود بدلنا شروع ہو جاتا، بلکہ وہ تیور پہچانتا ہے اقتدار کے اور وہی بات کہنا شروع کر دیتا ہے جو اقتدار کہتا، تو یہ ایسے لوگ وہ نہیں ہیں جن سے علم لیا جا سکے، جن سے دین سیکھا جا سکے. ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من طلب العلم لیجاری بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء او یصرف بہ وجوہ الناس علیہ ادخلہ اللہ النار. فرمایا جو آدمی اس لیے علم حاصل کرتا تاکہ وہ محض علماء کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے، اپنی ذہانت سے کام لے اور ان سے بحث کرے، ان پر فخر کا اظہار کرے، بلا وجہ بیوقوفوں کو اپنے گرد بٹھا کر ایک نئی نئی باتیں کر کے ایک جھگڑے کی بنیاد اٹھا دے، اور یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اپنا ایک مقام بنانے کے لیے دین کو استعمال کرے، تو حضور فرماتے ہیں ایسے شخص کو اللہ جہنم میں داخل کرے گا. اس طرح ایک اور موقع پر حضور نے فرمایا کہ من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ، جو آدمی ایسا علم سیکھتا ہے جس سے اللہ کی رضا تلاش کی جاتی ہے، یعنی میں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جو علم حاصل کیا جاتا ہے، لیکن وہ اس لیے سیکھتا ہے لا يتعلمه الا نصیب به عرضا من الدنیا، وہ اس لیے سیکھتا تاکہ اس سے دنیا حاصل کرے، اس سے کسی نہ کسی کمیٹی کے ممبرشپ بنے، کہیں عدالت میں اس کو بڑا منصب مل جائے یا کوئی اور عہدہ ملے یا پیسے ہاتھ آئیں. تو حضور فرماتے ہیں لم یجد عرف الجنہ یوم القیامہ یعنی ریحہا، حضور نے فرمایا قیامت کے دن وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگے گا. جنت میں جانا تو بہت بڑی بات. اسی طرح میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، جن کو واقعی علماء حق کہا جاتا ہے، ان کی ایک بہت بڑی ایک پہچان ان کی یہ ہے
کہ جس طرح ایک پیاسے آدمی کو ہمیشہ پیاس پانی کی تلاش کے سوا اور کوئی کام کرنے نہیں دیتی، بھوکا آدمی ہمیشہ ہر وہ اس بات کی طرف نظر رکھتا ہے جس سے اس کے پیٹ کی آگ بجھ سکے۔ اسی طرح جس آدمی کو جو حاجت ہوتی ہے ذرا اپنی حاجت براری کریے، اسی طرح توجہ رکھتا، کسی اور تو توجہ نہیں کرتا۔ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا دین لوگوں کی اصلاح کے لیے اور اسی پر دار و مدار ہے میری عاقبت کا، تو ظاہر ہے کہ جب بھی وہ دیکھے گا کہ حالات اس کے خلاف ہیں تو وہ ہمیشہ اسی کے لیے سب کچھ کر گزرے گا، اس سے ہٹ کر وہ کسی اور بات کو کبھی توجہ نہیں دے گا۔ میں ان سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں عز الدین ابن عبد السلام کا۔ یہ صلاح الدین ایوبی کے قریب کے زمانے کے آدمی ہیں اور اپنے دور کے بہت بڑے عالم گزرے۔ یہ سلطان دمشق کے بادشاہ کے پاس رہے اور اس کے بعد مصر میں بھی جگہ، مصر کے بادشاہ نے بھی ان کے بڑا احترام کیا۔ جب یہ دمشق میں تھے، الملک الاشرف کے نام سے اس کا حکمران پہچانا جاتا ہے تاریخ میں، وہ بیمار پڑا۔ ان سے ان کی ناراضگی تھی کسی ان کی حق گوئی کی وجہ سے، لیکن وہ دل میں تو جانتا تھا نا کہ واقعی کام کا وہ آدمی ہے تو یہی ہے۔ بے شک آج مجھے اس سے ناراضگی ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اللہ والا ہے، وہ صحیح صاحب علم آدمی ہے۔ اس نے اپنا آدمی بھیجا، کہا جا کر شیخ سے کہو کہ میری صحت کے لیے دعا کریں اور میری خواہش یہ ہے کہ وہ میری تیمارداری کی تشریف لائیں، اور ہو سکے